تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم یہ بات کر چکے کہ غزوہ بدر کی تیاری کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کی، اور یہ کہ اصلاً یہ تیاری نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک جنگ تھی جو مسلمانوں نے بغیر کسی پلاننگ اور بغیر کسی ہتھیار وغیرہ کے لڑی تھی۔ اگرچہ موقع پہ اس کی پلاننگ کی گئی، لیکن اصلاً اس کی کوئی پہلے سے تیاری مسلمانوں کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی تھی اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار بھی چاہتا تھا۔ تو آخر کار 17 رمضان 2 ہجری جمعے کا دن وہ دن ثابت ہوا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار دشمن کے آمنے سامنے لڑائی کے لیے کھڑے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، آپ کے پاس اپنی تلوار موجود تھی، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس سے پچھلی جو رات گزری اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد کر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری دعا کو قبول کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ وہ 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا جو قطار در قطار نازل ہو رہے ہوں گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل دعا کی کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کر دیجئے، اب تو آپ نے ہر قسم کی عاجزی اور گڑ گڑاہٹ کی انتہا کر دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارا کہ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، کہ اے الہی میں تجھے تیرا وعدہ اور تیرا عہد یاد دلاتا ہوں، اور وہ عہد اور وعدہ کیا تھا کہ تو ہم مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا۔ اور اسی طرح کہا کہ اے اللہم ان شئت ان لم تعبد بعد هذا اليوم، کہ اے اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اگر تیری مشیت اسی میں ہے کہ آج کے بعد تیرا نام لیوا کوئی اس زمین پہ موجود نہ ہو، تیری عبادت کہیں نہ کی جائے، تو پھر اس لشکر کی شکست ہو جائے تو الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے، اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ جنگ کی تیاری کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب کرے گا۔ اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شکست دے دے گا اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ اور اللہ کے نبی بار بار یہ آیات کی تلاوت کیے جا رہے تھے، جس سے صحابہ کرام میں بھی جوش و خروش پیدا ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں مرتب فرمائیں، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹوٹل 2 گھوڑے تھے، ایک سیدنا مقداد بن اسود کے پاس اور ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اللہ کے نبی نے ایک کو لشکر کے دائیں جانب کھڑا کیا، ایک کو بائیں جانب کھڑا کیا، اور سب سے پہلے جو تلوار باز تھے ان کی صفیں بنائیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے تیر اندازوں کو کھڑا کیا، اور پھر اس کے پیچھے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اور جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جنگ میں حصہ لیا تھا، اور امیہ بن خلف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تلوار نہیں لگائی اس وقت تک وہ ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اسی موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مجھے مٹھی بھر کے مٹی دو، تو سیدنا علی نے مٹھی بھر کے مٹی دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لشکر کی طرف پھینکا، اور پھر اس موقع پہ وہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى،
کہ وہ مٹی آپ نے نہیں اللہ کے نبی پھینکی تھی، وہ مٹی اللہ کی طرف سے پھینکی گئی تھی۔ اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ پہنچی ہو اور اس کی آنکھیں بند نہ ہو گئی ہوں۔ دوسری طرف مسلمانوں پہ رات کی نیند مکمل کرنے کے بعد اور بارش کی وجہ سے خوشگواری کا احساس تھا، وہ تازہ دم تھے اور بالکل جنگ کے لیے مستعد تھے۔ اس کے بعد جب طبلِ جنگ بج گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا جھنڈا سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور اسی طرح انصار کا جھنڈا جو ہے وہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے پہلے 3 انصاری صحابہ نکلے اور مشرکین مکہ کی طرف سے بھی 3 لوگ نکلے، لیکن قریش مکہ نے کہا کہ ہمارے مقابلے کے لیے ان کسانوں کو نہ بھیجو، بلکہ ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے لوگوں کو بھیجو جو اصل میں ہمارے دشمن ہیں۔ اور اسی طرح اس سے پہلے ایک شخص جو سب سے پہلے جو ہلاک ہوا وہ اسود المخزومی تھا، اسود بن الاسد المخزومی۔ تو اس نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں نے جو حوض بنایا تھا پانی کا اس میں سے پانی پی سکے، اور قسم اٹھائی کہ میں اس سے پانی پیوں گا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تعاقب کیا اور جا کے اس کا تلوار کے وار سے اس کا پاؤں جو ہے باہنا وہ کاٹ دیا، اور لیکن اس کے باوجود وہ گھسٹتا ہوا حوض کی طرف روانہ ہوا، لیکن سیدنا امیر حمزہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب جب یہ 3 لوگ قریش مکہ کی طرف سے باہر آئے تو وہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے قریبی افراد، اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ، اپنے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور اپنے چچا زاد عبید بن حارث کو بھیجا کہ وہ جا کے دشمن کا مقابلہ کرے۔ تو سیدنا امیر حمزہ اور سیدنا علی نے تو فوری طور پہ اپنے مد مقابل پہ قابو پا لیا، لیکن سیدنا عبید بن حارثہ جو تھے وہ تھوڑے کمزور پڑ گئے، تو سیدنا علی اور سیدنا امیر حمزہ نے اپنے دشمن کو تمام کرنے کے بعد ان کی مدد کی۔ اسی موقع پہ کئی ایسے واقعات پیش آئے جن سے مسلمانوں کا ولولہ اور حوصلہ بڑھ گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کروا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اور آپ اس کو لگا لگا کے صحابہ کی صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ تو اسی دوران ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کمان ماری ہے اس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام اس بات پہ حیران رہ گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی متعجب ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تو میرا بدن جو ہے وہ برہنہ تھا، اس پہ لباس نہیں تھا، اس جگہ پہ پیٹ والی جگہ پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھایا تو سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اللہ کے نبی سے لپٹ گئے اور آپ کے جسم کو چومنے لگ گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کے مزید حیران ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سواد یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی جنگ کا میدان ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس کے بعد زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں فوت ہونے سے پہلے آپ کے جسم کو چھو لوں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو یہ خوشخبری دے رہے تھے کہ جو تم میں سے شہید ہوگا وہ جنتوں کا مالک ہوگا، اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا الی جنت، اس جنت کی طرف تم بھاگو، اس کی طرف جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی جو ہے آسمانوں زمینوں کے برابر ہے۔ تو ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی جنت جو ہے اتنی وسیع و عریض ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں عمیر اتنی ہی وسیع و عریض ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی اگر میں شہید ہو جاؤں تو یہ جنت مجھے ملے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں بالکل تمہیں یہ ملے گی۔ تو اس کے بعد سیدنا عمیر بن حمام نے وہ کھجوریں جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں ان کو فوراً پھینکا اور کہنے لگے کہ میں کیوں نہ اس جنت کے لیے جلدی کروں، اور اس کے بعد وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کلمات خیر ادا کیے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی مدد کو دیکھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے کوئی تلوار عطا کیجیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لکڑی کا ٹکڑا پکڑ لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے لکڑی کا ٹکڑا پکڑا تو وہ تلوار کی شکل اختیار کر گیا، اور اتنی مضبوط اور چمکدار تلوار بنی کہ کسی اور صحابی کے پاس ایسی تلوار نہیں تھی۔ اب جنگ جو ہے عام جنگ میں بدل گئی، اور مسلمان جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے اندر گھس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی تھی
کہ تم اس وقت تک اپنی تلواریں نہ نکالنا جب تک دشمن بالکل تمہارے قریب نہ پہنچ جائے، اور اس وقت تک تیر نہ چلانا جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اس تیر چلانے کا فائدہ ہوگا، یعنی کہ وار خالی نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی اس نصیحت پہ عمل کیا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری دے چکے تھے کہ فرشتے اترنے والے ہیں، تو کئی صحابہ کرام نے ایسی باتوں کو نوٹ کیا کہ فرشتے ان کے ارد گرد موجود ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دشمن پہ تلوار چلانا چاہی تو مجھ سے پہلے ہی اس پہ تلوار چل گئی، اور مجھے کوئی نظر نہ آیا، میں نے دیکھا تو یہ کوئی اجنبی چہرہ تھا، تو میں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے۔ اور اسی طرح جنگ کے دوران جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا، تو ایک انصاری نے دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی ان کو تو میں نے پکڑا ہے، یعنی کہ میں ان کو یوں پکڑ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا بلکہ کوئی اور شخص تھا جس نے مجھے باندھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پہ بھی صراحت فرمائی کہ وہ جو ہے وہ فرشتے تھے۔ اسی طرح صرف فرشتے نہیں اترے، اس کے مقابل میں شیطان بھی جو ہے وہ اہل مکہ کی حفاظت کے لیے آیا، قریش مکہ کی حفاظت کے لیے آیا، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں جو ہے وہ ظاہر ہوا، اور قریش مکہ کا جو ہے وہ حوصلہ بڑھاتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ان کو شکست ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہ فوری طور پہ میدان جنگ سے نکل گیا۔ اب جب عام جنگ شروع ہوئی تو دو انصاری صحابی جن کے نام کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے کہ معاذ اور معوذ تھے کہ دونوں کا نام معوذ تھا، تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ چچا ہمیں بتلائیے کہ ابو جہل کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو میں نے ان کو بتلایا کہ وہ فلاں فلاں جو شخص کھڑا ہوا ہے جو لوگوں کے درمیان گرا ہے وہ ابو جہل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ دونوں نوجوان بھاگے، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ سبقت لے جائے، اور وہ دونوں ابو جہل کے قریب پہنچے اور ان لوگوں کو جو ہے پیچھے ہٹاتے ہوئے ابو جہل پہ حملہ آور ہو گئے، حتیٰ کہ ان دونوں نے ابو جہل کو نیچے گرا لیا، اور دوسری طرف وہ دونوں شدید زخمی ہو گئے، ان میں سے ایک ہی بازو کٹ گئی، اور اس کے بعد ابو جہل جو ہے وہ شدید زخمی ہو کے نیچے گر گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب یہ دیکھا تو آپ نے معوذ بن عفراء جو تھے ان کو جو ہے وہ انعام دیا، ابو جہل کا جو لباس اور تلوار تھی انہیں عطا کی۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ ابو جہل کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو وہ ایک جگہ پہ ابھی مرا نہیں تھا بلکہ زخمی حالت میں موجود تھا، تو انہوں نے اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیا، تو کہنے لگا کہ اے ابن ام عبد، جو عبداللہ ابن مسعود کا نام تھا اور انہیں بطور تحقیر کے ہی لوگ کہہ دیتے تھے، کہنے لگا کہ تو بکریوں کا چرواہا آ گیا ہے میری گردن کاٹنے کے لیے، کسی بڑے آدمی کو بھیجو اور وہ میری گردن کاٹے اور نیچے سے کاٹے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کہ اللہ کے دشمن، کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون تو ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی گردن جو ہے اس کو کاٹ دیا گیا۔ اور اسی طرح امیہ بن خلف کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیش گوئی کی تھی، تو اسلام سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو ہے ان کے بڑے گہرے دوست تھے، تو انہوں نے چاہا کہ یہ قتل نہ ہو بلکہ اس کو قیدی بنا لیا جائے، تو وہ اس کو گھیر کے لا رہے تھے، تو رستے میں انہیں کچھ انصاری صحابہ نے دیکھ لیا، اور اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا جو اس کے آزاد کردہ غلام تھے جن پہ وہ مکہ میں ظلم کیا کرتا تھا۔ تو بلال نے انصاری صحابہ کو جو ہے آواز دی کہ امیہ بن خلف کو جانے نہ دینا، اس کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کافی کوشش کی لیکن سیدنا بلال اور انصاری صحابہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اسی طرح جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیش گوئی کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہوئے، اور ٹوٹل 70 مشرکین مکہ جو ہے وہ مارے گئے، اور وہ جنگ کے میدان سے فرار ہو گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا سب مال و اسباب چھوڑ کے میدان جنگ سے بھاگے، اور مسلمانوں کی طرف سے 14 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور 70 کے قریب لوگ ہی مسلمانوں نے قیدی بنائے، اور قیدی بنا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو جمع کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکین مکہ کی لاشوں کو جو ہے وہ ایک پرانا بوسیدہ کنواں تھا اس کے اندر پھینک دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ کوئی جنگ کرتے اور آپ فاتح ٹھہرتے تو اس جگہ پہ 3 دن کے لیے قیام کیا کرتے تھے، تو اسی طرح آپ نے 3 دن بدر میں قیام کیا۔ تیسرا دن جب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان،
کہ اے فلان ابن فلان، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو حق نہیں پا لیا؟ تو سیدنا عمر اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ تو مر گئے ہیں، تو یہ کیسے آپ کی بات سنیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا کہ اے عمر، یہ اسی طرح میری بات کو سن رہے ہیں کہ جیسے تم میری بات کو سن رہے ہو۔ اور اس موقع پہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے پہلے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ بنو ہاشم والوں کے ساتھ نرمی کرنا، خاص کر کے میرے چچا عباس کے ساتھ، تو ان کو ناگوار گزرا، کیونکہ ان کے اپنے والد اور بھائی جو ہے اس جنگ میں شریک تھے اور قتل بھی ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو حذیفہ پریشان ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو حوصلہ دیا اور ان کے لیے خیر کے کلمات کہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، مجھے افسوس ہے کہ میں نے جنگ سے پہلے اس طرح کے کلمات کہے تھے، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی اس افسوس میں مبتلا رہے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے میدان جنگ میں شہید کر۔ تو حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فتح ہوئی تو آپ نے سیدنا زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ کی طرف روانہ کیا اور ان کو کہا کہ اہل مدینہ کو جا کے خوشخبریاں سنائیں۔ تو اہل مدینہ کے پاس جب وہ پہنچے تو وہاں پہ کئی افواہیں پہنچ چکی تھیں، اور جب یہ دونوں پہنچے تو کئی لوگوں نے، جو کمزور ایمان کے یا نفاق والے لوگ تھے یا یہود تھے، یہ اطلاع پھیلا دی کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ان دو کو بھیجا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے۔ لیکن جب انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی تو مسلمان جو ہیں وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ اور دوسری طرف اسی دوران مسلمانوں کو یہ خوشخبری ملی کہ جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی سورۃ الروم میں کہ عنقریب جو ہے وہ اہل روم فاتح ہوں گے اور اہل ایران جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، تو اس کی بھی اطلاع مسلمانوں کو بدر کے میدان میں ملی۔ تو اس طرح یہ دوہری فتح جو ہے مسلمانوں کے لیے ہو گئی کہ مسلمان جس کی فتح چاہتے تھے وہ بھی فاتح ہوا اور خود وہ بھی فاتح ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی جب پھر بدر سے روانہ ہوئے تو آپ صفرا کے مقام پہ جب پہنچے تو یہاں پہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، اور اسی موقع پہ وہ آیات بھی نازل ہوئیں کہ یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کا کیا کرنا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس میں سے خمس اللہ کے نبی نے نکالا اور باقی مال غنیمت جو ہے وہ لشکر کے درمیان میں تقسیم کر دیا، اور ہر صحابی کے کو جو ہے وافر مقدار میں جو ہے وہ مال ملا۔ اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم خالی ہاتھ گئے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس اپنی سواری اور کچھ نہ کچھ مال و اسباب جو ہے وہ موجود تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جو مسئلہ تھا وہ قیدیوں کا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو جو ہے ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہی رائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم ان سے فدیہ لے لیں، اس سے مسلمان مالی طور پہ بھی مضبوط ہوں گے، معاشی حالات ہمارے درست ہوں گے، دوسرا ہم اس سے اسلحہ وغیرہ خریدیں گے، اور جو ان میں سے استطاعت نہیں رکھتا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی تجویز کو پسند کیا، لیکن دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے، اور اسی لیے انہوں نے خود اپنے ماموں جان عاص بن عمر کو خود قتل کیا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ باقی سب اس طرح قتل کریں۔ ایک تو اس طرح قریش مکہ کی ایک جو طاقت ہے اس کا خاتمہ ہوگا، ان کا رعب ختم ہوگا، دوسرا اس سے جو انہوں نے ہم پہ ظلم کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کچھ اور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیدنا عمر کی تجویز کو پسند کیا، اور یہ آیات نازل فرمائی کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الحیات الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس جنگی قیدی موجود ہوں اور وہ ان کا خون نہ بہائے، اور تم لوگ جو ہے دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ ایک چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نعوذ باللہ گناہ کا کام نہیں کیا تھا، لیکن جیسا کہ علماء نے لکھا کہ یہ نبوت اور رسالت کے شان مقام نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایسا کام کریں جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا، کیونکہ آپ پہلے سے یہ فیصلہ کر چکے تھے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو اس چیز پہ لگایا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بھی فدیہ جو ہے وصول کیا، اپنے چچا زاد عقیل سے بھی وصول کیا، اور اسی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد
سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن ابو العاص بن ربی بھی قیدی بن کے آئے، اور انہوں نے فدیے کے طور پہ اپنی بیوی کا ہار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفتاً دیا تھا وہ پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا تو آپ مغموم ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بغیر فدیے کے ہی چھوڑ دیا، اور اس حسن سلوک کی وجہ سے اور باقی قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے قیدی ان میں سے بعد میں مسلمان ہوئے، اور اچھے صحابہ جو ہیں وہ ثابت ہوئے۔ تو یہ جنگ کا وہ دن تھا جس نے مسلمانوں کی تاریخ کو بدل دیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان قرار دیا۔ اب اس جنگ سے کیا نتائج حاصل ہوئے، اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، مسلمانوں کو طاقت کے طور پہ کس طرح تسلیم کیا گیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسم میں بات کریں گے۔ تو ابھی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔